چہرے پر غم کے آثار، اور ایسے سر ہلا رہے ہیں، ایسے غم سے سر ہلا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کچھ دیر بعد فرمایا الحمدللہ، چہرے پر بشاشت آ گئی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں قبر کے زختے نے اس کو پکڑا ہوا۔ صحابی رسول ہے، تو سرکار غوث پاک کا تو بھی نہیں پہنچتا۔ کوئی بات ہو تو کرو نا جو عقل کو سمجھائے۔ ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو حضور علیہ السلام نے ثابت ہے کہ حضور کا ساتھی، حضور کا غلام، جس کا جنازہ حضور نے پڑھایا، اس کی قبر پر بیٹھ کے مغفرت کی دعا حضور نے کی، اور حضور اس کی قبر پر بیٹھے ہم پریشان ہیں اور آنکھوں سے آنسو ہیں، چہرے پر غم کے آثار ہیں، اور پھر فرماتے ہیں الحمدللہ، زمین نے اس کو چھوڑ دیا، زفتہ ختم ہوا، اللہ نے فضل کر دیا۔ ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے بھائی، ہم ایسے لوگوں نہیں، ہمیں تو اللہ کے رسول کے صحابہ اس غیر مشروط ایمان چاہیے صحابہ پر۔ صحابہ بنیاد ایمان ہے۔ اگر کسی ایک صحابی پر بھی عدم اعتماد کرتے ہو، کوئی بخاری شریف، کوئی مسلم شریف، کوئی مشکات، کوئی ابو داؤد، کوئی نسائی، کوئی حاکم، کوئی ترمذی شرطی، سب فارغ۔ ایک طبقے نے ٹل لگایا ہوا ہے، یہ جی ابو ہریرہ نے فراڈ کیا ہوا، جی ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں، وہ 5 سال میں جناب اتنی حدیثیں، ہزاروں حدیثیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کی بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ آتا ہے۔ انما انا قاسم، میں تو بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں بانٹ دیتا ہوں۔ کیا؟ ہدایت۔ اللہ ہدایت مجھے عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ اچھا یہ کام، آپ نے بھی ایک کام ظلم کیا، مجھے آج کل بڑی چڑھی ہوئی ہے اس بات کو، مجھے جہاں موقع ملتا ہے یہ میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ آپ نے 2 کام کیے، 2 پروفیشن کریٹ کر دیے، ایک مولوی، ایک پیر صاحب۔ اسلام میں نہ کوئی پیر کا پروفیشن ہے، نہ کوئی مولوی کا پروفیشن ہے، علیحدہ شعبے نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد کہ جی ابو بکر جو ہے نا یہ تو شریعت، اور یہ عمر جو ہے یہ طریقت، یہ کون سی بلا ہے؟ یہ نیا عذاب شروع ہو گیا، پیر طریقت رہبر شریعت۔ یہ وہ رہبر نہیں ہے، رستے کی خبر ہے نہ منزل کا پتہ ہے، گمراہ ہوا ساتھ میرے راہنما۔ گمراہ ہے، کون سا رستہ ہے؟ کون سا رستہ بتا رہے ہو بھائی؟ کون سا رستہ بتا رہے؟ مولویت پروفیشن بن گیا، پروفیشن، کاروبار۔ یہ کاروبار نہیں تھا، اس کے قصوروار آپ ہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری اٹھا کے مولوی پہ ڈال دی، جنازہ ابا جی کا، اماں جی کا، بیٹے کا، بہن کا، بچوں کا، رشتہ داروں کا مولوی صاحب پڑھائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو آتا ہی نہیں، خود کو نہیں آتا۔ میں ابھی پچھلے جمعے میں ایک جگہ پر تھا، رحیم یار خان میں، طلباء کے سارے، کچھ کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، ان میں سے ایک طالب علم بطور شرارت تشریف لائے، دعا کریں گے میرے بہت سارے مسائل ہیں۔ میں کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہتا آتی نہیں۔ میں کہا قرآن آتا ہے؟ کہتا پڑھے کوئی نہیں، پڑھے ہی نہیں قرآن۔ میں کہا پھر تیرا بتا، اور پیر مکالا ہو گئی کو پلے کے شے کو نہیں، تو نماز نہیں پڑھ سکتا، تیرے کو دعا نہیں آتی، قرآن نہیں آتا۔ مول صاحب کو تویز دے ہوا، پیر صاحب کو تویز دے ہوا، مول صاحب دعا فرماؤ، 2 پر کام کر لو۔ اب مولوی کی دعا بھی بکتی ہے، پیر کا تعویذ بھی بکتا ہے، ریٹ مختلف ہے۔
साबुत नहीं दे नहीं वे माई सोचा ना मतलब मैं तवीज धागे का काम शुरू करा दिया रना तो देखने मिल से सोने सोने रना बगैर बुरके तू आखी लावन की आसानी और रूहानियत की नब्ज़ है जो ले हाथ रगे खून ज्यादा तेज बच्चे जड़े ले पर ईरान दे हाथ रखो रूहानियत की नब्ज़ों में फैज़ तो ये हमने शुरू किया। ये कोई प्रोफेशन नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात तैयार करके गए। हर शख्स मौलवी था, हर शख्स पीर था। अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानद है, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। हुण दे मौलवी दे पिछू आ सकदे हो कि जेड़े मौलवी दे पिछे टूसो सीधे कांधे जो सीधे कांधे माथ नक्का एक बराबर ही में नाक की पधरा इम लजी को मोहम्मद अली कलरी बाप से ही फले कहा के नक कुदर दे भाई नहीं करें। अल्लाह के रसूल ने जो दीन लाया वो सहाबा को सिखाया और सहाबा ने उस पर अमल करके दिखाया। ऐसा होता है दीन, ऐसा होता है। हमारे रसूल ऐसे थे। अल्लाह ने उनको उनकी शान ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युक्तिही मन यशा, ऐसा फजल है अल्लाह का इन पर। ये है अल्लाह का फजल, जिसको चाहता अता फरमा देता है। सारे हिस्से क्या आया हजरत अक़दस दामत बरकातुहु नाराज न होना। ये सारे नसीब अच्छे कीजिए ना एक खुट दिन रोज 10-15 का इजाफा कीजिए रोज दामत बरकातुहु। मैं मदरसे की तकरीब है वो इत्तफाकन मैं को सुनने का मौका मिल गया वो मुकदे ही ना इतने दामत बरकातुहु। मैं कभी इतने तो अल्लाह जी को भी शायद बरकत ना हो जितने ये तो ले आए बच्चे। फिर नाम पर लड़ते हैं। आए वो क्या उसका नाम था बेगम वारसी, उसने कहा था मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। सहाबा ने ये किया, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, तेरे नाम पर मिटा हूं, मुझे क्या गरज निशान से। हम यहां क्या लगे कर रहे हैं, हम रगड़ा दे रहे हैं। वो देखो कुतैबा बिन मुस्लिम संख्यांग में दफन है। किसी को पता है? कितने को पता है कि कुतैबा बिन मुस्लिम संख्यांग चाइना में दफन है? उसके बच्चे कहाँ थे, उसकी बीवी कहाँ थी, बहन भाई कहाँ थे? वो अल्लाह का दीन लेकर संख्यांग तक, समरकंद बुखारा को फतह करता हुआ संख्यांग तक आया। ये थे नबी के सहाबा, ये थे ताबईन। फिर आ गए असा फखलफ मिन बादिहिम खल्फ अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ यल्क़ौन गय्या। बेड़ा गर्क कर दिया अपने दीन। किसी अमामा, रंग बिरंगे अमामे, टखनों से ऊंची सलवारें, लंबे कुर्ते, आला किसी जुब्बे वास्कटें, ये दीन की अलामत नहीं है। दीन की अलामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, नबी की अजीमत फर बराए दीन। सहाबा ने यह साबित किया, दीन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, नबी की शरीयत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। आजकल थीदा पता क्या पे, मैं गरीब को मैं मौलवी तक को नहीं, मैं कसम से ना मैं मौलवी शोलवी को मैं लिफंटर दिया बंदा वो मेरे पास उसी फिरा मेरे ने तलाक दी है 3 तलाक वो मैं कहता 3 दिते जा मैं गुस्से च दिते। मैं कहते ये दस वो केड़ा उल्लू दा पट्ठा है जेड़ा आदे बेगम साहबा मेरे को तुम्हारे नाल बड़ी मोहब्बत है, तुसा बड़े चंगे हो लिहाजा मैं तो तलाक दे। वो गुस्से में ही तलाक देते हैं। इसीलिए कहा है गुस्सा मत कर। हाँ गुस्सा मत करो, आका गुस्सा नहीं करो। मैं क्या सोना तलाक थी गई अकसी को बल्लण की सूरत है कोई ना
انہوں میرا میرے گھر دے باہر نکلے تو چھوٹا جی جائیں طلاق نہیں تھی آدھے شاہ کوئی مولوی آپ اڑے چلتے کوٹ لے دی مسیح بیٹھے سارا میرا مولوی صاحب وہ بڑا تکڑا مولوی ہے مسلکن اہل حدیث ہے انہوں نے آتا بالکل اجازت ہے آپ نے صرف ایک طلاق دی ہے ماشاءاللہ 4 بچے مبارکوں میں یہ ہے یہ ہم نے کمایا یہ ہماری کمائی ہے مذہب مسلک عقیدہ نظریہ فکر اوہو کیا کر دیا ہم نے تباہی پھیر دی مسلک کے نام پر جو لڑائی ہم نے لڑی ہے کاش اللہ کے دین کے لیے لڑی ہوتی مسلک کوئی حیثیت نہیں رکھتا مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند مجھے ان کی زیارت اور ان کی خدمت کرنے کا بھی اللہ نے شرف دیا ہمارے گھر تشریف لائے تھے ان کی کتاب ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انور شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے اپنا عمامہ اتار کر گھٹنے پر رکھا ہوا کس نے انور شاہ نے اور ایسے ماتھا پکڑا ہوا ایسے ماتھا پکڑ کے بیٹھے حضرت خیریت باشد فرمایا مولوی شبیر احمد لگتا ہے ہم نے تو زندگی برباد کر دی اپنی انہوں نے کہا حضرت اللہ نے آپ سے اتنی دی فرمایا کہ نہیں ہم نے مسلک کی خدمت کی دین کی خدمت نہیں کی انور شاہ کشمیری محدث العصر وقت کا ابن حجر کا ہلانے والا شخص وہ کہہ رہا ہے ہم نے مسلک کی لڑائی لڑی دین کی نہیں ہم دین کی لڑتے تو دین باعزت ہوتا ہم نے مسلک کی لڑی دین ذلیل ہے ہم باعزت ہو گئے مسلک کی بنیاد پر شخصیات اوپر آ گئی مسلک اہل حق کے ترجمان اشتہار میں اتنا بڑا نام اسلام کی در ہے دین کی در ہے صحابہ نے تو لاشوں کا فرش بچھا دیا دین کو سرفراز کیا انہیں ان کی تو ہزاروں صحابہ کی قبروں کا ہی پتہ نہیں ہے 1,23,000 یا 24,000 انبیاء گزرے ہیں کتنی قبروں کو جانتے ہو کتنوں کی قبریں ہیں پتہ ہی نہیں مکان لا پتہ ہی اچھا قبر بے نام ہی سوانی اپنی سوانی قبروں میں پڑے ہوئے سارے اتنا حضرت پیر پکوڑی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایڑی سیر لگی ہوئی ہوگی نبی کے کسی صحابی کے سرانے سیل نہیں لگی ہوئی بار بار انہوں نے کچھ نے بدعات کی لیکن نبی کی کسی صحابی کے اور جنت البقیع میں چلے جاؤ حسن پڑے ہیں اما عائشہ پڑی ہیں نبی کی بیٹیاں پڑی ہیں بے شمار صحابہ کی خبریں ہیں وہاں پر نام بھی معلوم نہیں لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم نہیں کس صحابی کی خبر ہے ایک صاحب سے پوچھنا پڑا میں نے کہا یہ خبر کس کی ہے دیوار کے ساتھ بالکل بائیں جانب داخل ہو بائیں جانب انہوں نے کہا یہ امام مالک کی خبر ایسے بادشاہ وقت پڑے ہوئے زمینوں میں زمین کھا گئی آسمان کیسے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم شخصیات کے تعارف پر میری کوئی اوقات نہیں میری اور میرے باپ کی کوئی اوقات نہیں وہ دین کے نوکر تھے دین کی نوکری کی اللہ نے عزت دی دین کی نوکری میں عزت ملی ہم دین کی نوکری نہیں کر رہے اس لیے خود اپنی عزت کما رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے دین بیچارہ خوار ہو رہا ہے پھرتے امیر خوار کوئی پوچھتا نہیں آپ کی حیثیت کوئی نہیں رہی آپ صحابہ کے ایام مناتے ہیں اچھی بات ہے منائیے میں ذاتی طور پر اس کا ہم حمایت نہیں کرتا میں ذاتی طور پر کسی کو میں دل آزاری نہیں کر رہا اس لیے کہ ہم صحابہ والے اعمال شروع کر دیں صحابیت کا عہد زندہ ہو جائے ہمارے اندر عزیمت نہیں رہی فرض واجب سنت مستحب جواز آخری درجہ اس اسلام پر کھڑے ہیں ہم جواز والا اسلام نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب پرواہ نہیں سب برباد اور سب جائز ہے جی جائز بول سب ہدیہ قبول فرماؤ
5000 چا تک کسی نہیں پتا وہ جیسے انہوں اسلام پکا مولوی دا اپنا اسلام پکا. صحابہ میں سے میں علماء سے درخواست کیا کرتا ہوں، یہ میرے بھائی عالم ہیں، ان سے پوچھئے صحابہ میں سے کس صحابی نے جواز پر عمل کیا؟ کہ کسی ایک کا نام تو بتاؤ، ایک کا نام بتاؤ. عزیمت پر کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی آپ کی مجھے معیت ملے. فرمایا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، مراد نوافل پڑھا کر. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کتنے، نوافل شروع کر. ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن العاص کے بیٹے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے تہجد گزاروں میں سے، شادی نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ شادی نہیں کرتا. میں شادی کر لی. اب والد صاحب اپنی بہو نو کول بہو کے پاس آئے، میرا بیٹا کیسا ہے؟ آیا، وہ بھی صحابیہ تھی نا، کہتے کہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، وہ دن کو روزے سے ہوتا ہے، رات کو مسلے پر ہوتا ہے، یعنی میرے نال ہوگا کوئی بات نہیں. یہ تھے صحابہ، یہ صحابہ تھے. حضور نے بلایا، ڈانٹا، فرمایا تیری جان کا تجھ پر حق، اپنے بدن کو آرام دے. تیری بیوی کا تجھ پر حق، اس کا حق ادا کر. عبادت فائدہ نہیں دے گی اگر حقوق ادا نہ کیے، حق ادا کر. اور فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھا گئے. یا رسول اللہ میں زیادہ ہوتا ہے، بڑھاتے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 روزے بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ بات آ گئی. فرمایا اچھا 1 دن روزہ رکھا کر، 1 دن افطار کیا. یا رسول اللہ میں اور بھی عزیمت. فرمایا اس سے کوئی عزیمت والا کام نہیں، یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، انبیاء ایسا کرتے ہیں. یہ میری روٹین ہے، یہ میرا نظام ہے. میں 1 دن افطار کرتا ہوں، 1 دن روزہ رکھتا ہوں. اور آخری عمر میں روتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گنجائش دی، میں نہیں مانا، اب بوڑھا ہو گیا ہوا، میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اب مجھ سے اتنے نوافل نہیں پڑے جاتے. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا کنٹرول یور سیلف. صاحب کہڑے پیر کی کہانی سنے دن بھلا، سارے حضرت اقدس ہن 1 لاکھ تے کھڑو ہو کے پورا قرآن پڑھ دیا، وہ سرکس ایک کام کریں گے. اور اللہ کے رسول نے 1 لاکھ تے کھڑو ہو کے نہیں پڑھیا، تیرا حضرت اقدس 1 لاکھ تے کھڑ کے کیوں پڑھ دیا؟ حضرت نے جڑے انہوں کی عمر 35 سال تھی، 35 سال کو لا 70 سال کی عمر تک انہوں نے ہکا گزورا نماز پڑھی. انہوں نے کہا انہوں نے ویلڈنگ تھی ہوئی والے حضرت کی ویلڈنگ ہو سی، انہوں نے پیشاب پخانے کی حاجت ہی نہ تھی. خدا کا خوف کر دیا. اور آپ اس چیزوں کو سن کر خوش ہوتے ہیں، ٹی وی پر سنتے ہیں، ریڈیو پہ باتیں سنتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں واہ کیا اللہ والا ہے. اور نبی سے اونچا بھی کوئی اللہ والا ہے، اور اس کے بعد صحابہ سے اونچا بھی کوئی اللہ والا ہے. ہم نے دین کو غلط سمجھا. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، آپ کریں، میری نظر میں ہم نے دین کو غلط سمجھا. وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس کو صحابہ نے پھیلایا، عمل کیا اور پھیلایا، وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس کچھ اور ہی ہے. ہمارے اکابر کا بنایا ہوا کو دین ہے، شیعہ حضرت اقدس کا دامت برکاتہم العالیہ والا دین ہے. اللہ اور اس کے رسول کا بھیجا ہوا دین ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری بات، آخری بات عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے آپ کا دین اور صحابہ 2 چیزیں ایسے جڑی ہوئی ہیں. صحابہ نے اس دین کے ماتحت پتہ کیا کیا ہے؟ نظام کفر کو چیلنج کیا. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ خانقاہیں بنا کے بیٹھ گئے، ایک پورا نس فیملی تیار کر دی ساری، بس ذکر اذکار نہیں دینا، دھیان لگائیں، مراقبے میں دھیان لگائیں. ابے لگائیں گے. پہلے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جوتے کھا، نبی نے مار کھائی ہے. ابو بکر کے دانت ٹوٹے ہیں، ابو بکر کے ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے، بلال کی چمڑی اجڑی ہے.
43,000 صحابہ شہید ہوئے، 43,000 صحابہ، پھر دین اور نبوت کی سواری ان کی لاشوں پر سے گزری۔ مذاق سمجھتے ہیں آپ؟ گھر بیٹھے اسلام زندہ باد، وہ مولوی دے کمرے دا ایئر کنڈیشن بند نہیں تھی دا، دیسی ککڑ نہ پکیا ہوئے ہو دعوت وچ، تم کو علماء کا اکرام کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ اور مولوی صاحب کو ٹائم گننا ہوئے، میری گڈی دا کرایہ میں تازہ سن گیا ہے، اتنے لڑائی مچی پئی ہے، انہاں کہ جی 15,000 روپیہ میری کار دا کرایہ، 25,000 روپیہ میری تقریر دا۔ بھئی تم بخاری کی زبانی یاد کی دی ہوئی تے وہ 25,000 کیڑی شاید علیہ خطیب اسلام، خطیب پاکستان۔ سیدھا کہنا معاش کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، پیسہ کمانے کے لیے جاتا ہے تقریباً۔ اگر اسلام نے اسی طرح آنا ہے، میاں بس دعا ہی ہوئے، جو نہیں چاہو کیا بس دعا ہی ہوئے، آ گیا اسلام، جوڑا کچھ آیا کھڑے یہ جنگ کی تم، یہ اسلام آیا ہے۔ یا اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، بھئی کیسے ڈال دے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لے کر نکلنا پڑتا، تم دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈلوا رہے؟ نہیں ڈلے گے کیڑے، مار کھانی پڑے گی، چمڑیاں اتھڑے گی تو دین آئے گا۔ دین تکلیف سے آتا ہے، دین میں اللہ کی عزت و عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دین میں کوئی آرام نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ہے، دین کے ساتھ راحت کا وعدہ آخرت میں ہے۔ الذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے، جنہوں نے تکلیفیں جھیلی، ان کو میں قیامت کے دن جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اتھے ملے گا، اتھے جتیاں اتھے کھلے پوسے اللہ دے رستے۔ ایک صحابی آئے، حضور علیہ السلام وضو فرما دے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، فرمایا مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ میری کیسی محبت ہے، مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں، میں سوڑا لو او بھائی اس کو تصغیر نہ کر۔ میرے پردادے نے میرے دادے کو کہا تھا، وہ میرا دادا نفلاں بڑی تہجداں بڑے، عطا اللہ شاہ بخاری کی بات کر رہا ہوں، تہجداں قرآن کی تلاوت 20 پارے 15 پارے روزانہ پڑھنے۔ اور ضیاء الدین شاہ میرا پردادا وہ اپنے کمرے سے حجرے سے باہر نکلا، انہوں نے کہا او پتر عطا اللہ السلام پھیر کے اتر آ میرے والے پاسے، کس کام لگا ہوا ہے؟ او تیرے کو فتح نہیں ہونا، او کسے کو فتح نہیں ہوتا، او نبیاں کو فتح نہ ہویا، تو کر لے سے اس کو فتح، اونا کر جنہ سہ سکے، جنہ وجود سا ساتھ نہیں، بس اونا کام کر، اپنی اوقات تو کے نہ جا۔ ہم نے کیا ہے بس لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، مولویوں کی نور جہاں، مولویوں کی ترنم ناز، بڑے سریلے گانے، ابے نکلو نا، صحابہ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، قرآن کا علانیہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، ختم نبوت پر ڈکیتی پڑ رہی ہے۔ میں مولویوں سے لڑتا ہوں، میرے گالیاں دیتے ہیں، میں کہتا ہوں تمہارے 3 نعرے تھے، بات میں سے بات نکلتی ہے، یہ میرا بھائی بیٹھا ہے ناراض نہ ہو، سب جماعتوں سے کہتا ہوں 3 نعرے تھے تمہارے، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو، ربا کو کھلا شہر قرار دو، اور قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹاؤ، برطرف کرو۔ یہ تیجا نعرہ کتنا گیا؟ یہ کام آپ کا اب آپ کا کام تھا، پہلے کام شہداء نے کرا دیے۔ سن 53 کی تحریک ختم نبوت میں 10,000 شہداء کرام، 10,000 شہداء کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت پر قربان ہو گئے۔ کوئی مولوی نہیں تھا، یہ بھی بتاتا چلو، ان میں سے کوئی ایک بھی مولوی نہیں تھا، سب داڑھی منڈے تھے بیچارے، اپنے نبی کی عصمت پر قربان ہو گئے، سڑکوں پر نکلے اور اللہ کے رسول کی عزت و ختم نبوت زندہ باد کہتے ہوئے گولیاں کھا گئے۔ لاہور کا مال روڈ لاشوں سے اٹ گیا، اور اس وقت کے حرامی گورنر جنرل نے کیا کیا؟ گورنر صاحب نے ان لاشوں کو اٹھایا
اور چھانگا مانگا کے جنگل میں جلا کر ٹرکوں کے ٹرک لاشوں بھر کر ان شہیدان ختم نبوت کی لاشیں جلا دی. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ہمارے حضرت اقدس صاحب نے بس چاٹو یار جا کے حضرت اقدس کو. ہم نے کیا کرنا ہے ان کو؟ چاکلیٹ لگا ہوا اس کے آگے پیچھے. ہاں وہ ہمیں وہ بتا تو نے کیا کیا ہے. شہیدان ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے 1974 میں ایک زانی شرابی بدماش آدمی جس کو گالیاں دیتے ہو ذوالفقار علی بھٹو سے اللہ نے فیصلہ کرا. ذالک فضل اللہ اللہ واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے اپنی قدرت کا کمال دکھایا ایک شرابی سے. وہ خواجہ نازم الدین جو اس وقت وزیر اعظم تھا, تہجد گزار, نفلیں پڑھتا تھا, اس نے اپنے دور حکومت میں 10,000 شہداء ختم نبوت کی لاشوں کا فرش بچھوا دیا. اور جس کو کہتے تھے زانی شرابی ہے, اس نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیا. یہ ہے اللہ, اس کو کہتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے, میرے دادے نے تقریریں کی, ٹھیک ہے, اس نے جیل کاٹی, 11 سال جیل کاٹی, مار کھائی, گھروں پہ گھر ہوا, بہت تکلیفیں جھیلی اس نے. لیکن شہید کون ہوئے؟ میں تو ادھر آتا ہوں. علماء کی تقریریں سن کے بلبلہ بیدار ہوا, جوش ہوا, نوجوان نکلے, اللہ کے رسول پر قربان ہو گئے. اور تم ان شہداء کی خون کو کھا رہے ہو, پی رہے ہو. ظالموں اور ظالموں, صفا کو اور مولویوں خدا کا خوف کرو. وہ اپنی شہادتوں کے بل اللہ نے ان کے خون کی آبرو قبول فرمائی, ان کی عزت و عظمت کو لاج رکھ لی. اللہ نے غزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. ضیاء اللہ کے دور میں امتناع قادیانی ایکٹ بنا, ربا کھلا شہر بھی قرار ہو گیا. تیسرا نعرہ کدھر ہے؟ اسٹیج سے نہیں لگاتے. میں نے ایک جگہ کہا, ایک مولوی صاحب ہے, حالات کو سمجھا کریں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. مولوی صاحب فرما رہے ہیں ختم نبوت کے اسٹیج سے تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے. میں نے صرف یہ بات کہی تو بھائی اسٹیج سے بولو, قادیانیوں کو کلیدی اسامیوں سے برطرف کرو. وہ فوج میں آ گئے, وہ پولیس میں آ گئے, وہ بیوروکریسی میں آ گئے, وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ کر براجمان ہو گئے, انہوں نے تمہارا ناچنا بند کر دیا. تو یا اللہ دشمن کی تو میں کیڑے ڈال دے, ڈال دے کی کیڑے ڈر والے. وہ تو آپ کو پٹھا لٹکا کے تھوڑی دومڑ کو ٹلا مڑا لیں, فکر نہ کرو, آپ کو اندازہ نہیں آپ کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. میں بات کہتا ہوں, میرا مذاق اڑاتے ہیں. میرا جرنلزم ہے, صحافت میں 40 سال ہو گئے مجھے, 40 سال اس دشت کی سیاحی کرتے ہوئے. جو خبریں ہوتی ہیں یہ گواہ ہے بندہ, میں ان کو آ کر بتاتا ہوں, پوچھ لیں, اپنے بڑے بھائی کو بتاتا ہوں, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, یہ ہوگا. اللہ نے مجھے کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا, الحمدللہ ویسا ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اطلاع ٹھیک ہوتی ہے. میں تو بھلائی کی بات کرتا ہوں, مولویوں سے بھی یہی کہتا ہوں, اپنے اصول اپنے آرام کے لیے مت تجو. تم نے جو دین پڑھا ہے وہ غیرت کا دین ہے, غیرت والے اللہ کا دین ہے, غیرت والے رسول کے ذریعے آیا ہے, غیرت والی جماعت صحابہ کے ذریعے روح ارض پر پھیلا ہے. ہمارے اندر غیرت کی کمی ہو گئی ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے, چھوڑے گی, ہمیں کیا واسطہ, وہ جانے اللہ جانے. یہ گفتگو ہو رہی ہے آج کل آپ کی, وہ جانے جی اللہ جانے. وہ برا بھلا کہہ رہے, اللہ اس کی زبان میں کیڑے ڈالے گا, دیکھ لے, اللہ اس کو قبر میں خراب کرے گا. تے کو خوار نہ کرے سی اللہ, تو جو کچھ نہیں بیا لے دا اللہ کا صحیح مردودا. آپ تم غلط کہہ رہے ہو, بکتے ہو. صحابہ تمہاری بک بک سے اونچے تھے, وہ اللہ کا انتخاب ہے, وہ حضور کا انتخاب نہیں ہے, یاد رکھیے یہ غلط فہمی سے. تمام صحابہ, جمیع صحابہ و صحابیات اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے چن چن کے لا کے حضور کے قدموں میں بٹھا دیے. یہ مکے کے ایک جوہر, یہ مدینے کا جوہر, یہ یمن سے, یہ شام سے, یہ عراق سے, یہ سب تیرے.
حضور کی جھولی میں اللہ نے ڈالے ہیں. اور یاد رکھیے کائنات میں واحد جماعت ہے نبیوں کی جماعت کے بعد صحابہ کی جماعت جس کی اللہ نے خود تربیت کی ہے، اس قرآن کے ذریعے. ایک بات سلام کرنے کا طریقہ بتایا. جب دیکھو کسی کے گھر میں ایسے داخل نہ ہو جانا، سلام وَإِذَا دَخَلْتُمُ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر میں داخل ہو پہلے گھر والوں کو سلام کیا. یہ مجھے نہیں کہا، ان کو کہا، ان کے ذریعے میرے تک پہنچا کہ میں بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو پہلے سلام کروں. بندے کا بہت بڑا کراڑ نہ بنا. اور ایک اور جگہ بڑی خوبصورت بات، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کو جواب دیا کرو. سلام کا جواب سلام سے دیا کرو. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، نہیں نیوترا پا کے سلام کا جواب دیا کرو. نیوترا وہ تمہیں السلام علیکم کہے تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا. دیکھو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے طریقہ. یہ طریقہ ہے کیا؟ اور میں سکھاتا ہوں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے اس طرح سلام کیا، بولے یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی دیر بعد دوسرے صحابی آئے کہ یا رسول اللہ السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. وہ پہلے والے کو حضور نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ آپ نے اس کو ایسے جواب دیا. فرمایا جتنا تم نے مجھے کہا میں نے تمہیں جواب دے دیا. قرآن میں یہی آیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تم کو کوئی سلام کرے سلام کا جواب دے دو. کوئی اچھا سلام کرے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم بھی اس کو اچھا جواب دو. وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صحابہ کی تربیت ہوئی ہے نا جی، میری تو نہیں. مجھے تو آج پتہ چلا کہ قرآن میں سلام کا بھی ذکر ہے. قرآن میں بتایا گیا کہ باپ اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کرے گا، کیسی تربیت کرنی ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. یہ باپ کو کہا بیٹے کی تربیت کر. کاہے کے لیے؟ او میرے بچیا، سورہ لقمان، او میرے بچیا نماز قائم کر. ہر باپ کے ذمہ لگا دیا بیٹے کو کیا ہے؟ نماز قائم کر. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، خود اچھا بن، اچھائی کی تلقین کر. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خود برائی سے رک، دوسرے کو برائی سے روک. جتنی قوت ہے اس سے روک. منہ زبان سے کہہ سکتا ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روک، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روک. اور کم سے کم درجہ یہ کہ تو اس سے کنارہ کش ہو جائے، وہ کیسا ہی قریبی کیوں نہ ہو اس سے دور ہو جائے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. من رآہ منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ کم از کم برائی کو برائی تو سمجھے دل میں. یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے تربیت کی. قرآن نے بتایا کہ باپ کے ساتھ اگر مکالمہ ہو جائے، باپ غلط ہو تو بیٹا کیسے کیا کرے. اللہ میاں نے کوئی چھوٹی مثال نہیں دی، ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ أَنْتَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور کہا ابراہیم نے ابا جان میں دیکھ رہا ہوں آپ اور آپ کی پوری قوم کھلی گمراہی میں ہے. ابا جی کو غصہ چڑھ گیا. اور میں کو آدھی انہوں نے کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک. ابراہیم اگر تو نے مجھے باز نہ آیا مجھے تلقین کرنے سے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. تو ہوں گا میں یا تساں تو ہاتھ لا میں کو ورنہ جی تیرے کا کھاڑے نہ باندھے ہوتا والا کی ابا بن کے چتا دیا ودے.
ہمارا جواب ہوتا ہے. اللہ نے کہا نہیں ایسے جواب دینا جیسے میرا ابراہیم نے جواب دیا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی. ابا جی السلام علیکم، میں آپ کے لیے اپنے رب سے ہدایت کی دعا استغفار کروں گا، وہ آپ کو ہدایت دے گا. یہ صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، صحابہ کی تربیت. ہم تو 1400 سال 1450 سال بعد قرآن پڑھ رہے ہیں میرے بھائی. ان کے تو سامنے نازل ہوا. جو شخص نبی کے دروازے پر آئے آوازیں مت دے، انتظار کرو، چیخو نہیں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ. ہاں اگر وہ خود تمہیں بلا لیں، خود باہر آ کر تمہیں جواب دیں، پھر اور بات، وہ تمہارے لیے اچھی بات. ادب سکھایا. اس کے ادب میں ہی استاد اور مرشد کا ادب تعلیم ہو گیا کہ اگر تمہارا مرشد بزرگ آدمی ہے تو وہیں پہ تُنے نہ اسے جلدی کہا رہا ہوں میں لاہور ہی مننے میں 10 منٹ رہ گئی گاڑی چھوڑ گئی وہ تو اللہ کو گاڑی ہے بیٹھ پیر کو چھوڑ دے. ہاں استاد کا اکرام بتایا کہ استاد ہے، اس کو ایسی گفتگو مت کرو. یہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے دین کو پیا ہے، اس امرت دین کے امرت کو گھونٹ گھونٹ پیا ہے نبی کے ہونٹوں سے، نبی کی زبان سے، اور مشام جام کو معطر کیا ہے انہوں نے دین اسلام سے. اور اسد چھڑے بھونکنے والے ہیں، ہم تو صرف بھونکتے ہیں. ہم نے دین گفتگو کا ذریعہ رکھا ہے، ادھر عمل تھا، گفتگو نہیں تھی. صرف عمل، صرف عمل. ہمیں بھی یہی مشورہ دیا گیا. قرآن نہیں پڑھتے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. تم میں سے جو مرد جو عورت بھی اچھا عمل کرے گا، اچھا عمل. یہاں یہ نہیں کہا کہ جس طرح کا ہمارا اسلام ہے، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ تو برا لگ سکتا. جس طرح کا ہمارا اسلام ہے اس طرح نہیں، وہ عمل جس طرح کے صحابہ کا عمل تھا. من عمل صالحا من ذکر، تو ہم میں سے جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا. اچھا عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مثال دی، آمنوا بمثل ما آمنتم، ان جیسا ایمان ہو، یہ اچھا عمل ہے. اس سے اچھا عمل اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ براہ راست نبی سے اچھا عمل سیکھے ہوئے. حضرت معاویہ نے وتر کی 1 رکعت پڑھی. ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس چلا گیا. انہوں نے نا آج انہیں کام دیکھو ایک وتر کی رکعت پہ پڑھو. میں اس کو، وہ نبی کا صحابی، وہ حضور کا صحابی ہے، وہ غلط کام نہیں کر سکتا. وہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، چپ کر دے، آرام سے جا کے بیٹھ. ٹھپ دیتا نا، اتنا مجتہد ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ وہ دین میں انہوں نے ابتدا کی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دین میں اختراع کی، ایجاد کی اجازت دی 2 بندوں نے، ایک عمر ابن الخطاب اور ایک معاویہ ابن ابی سفیان. عمر نے، حضور نے کبھی زندگی میں تراویح نہیں پڑھی، عمر نے تراویح جاری کروا دی، اور معاویہ نے 1 وتر پڑھا. ایک کا روایت ہے. اچھا ایک طبقہ سارے ناراض ہے نا ہونا بھائی جان، ایک اہل حدیث پھر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور ناراض ہیں. یہ سارے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ 1 وتر دی. امیر معاویہ نے فرمایا، میں کہا امیر معاویہ نے بیان بھی ڈھیر سارا کوئی فرمایا، وہی نہ سو اوپر سے نہیں آوڑا چڑھا. 1 رکعت وتر والے کھاتے ہی چاہے تھے، جان چھوٹ دی گئے. اللہ اکبر، نہیں رکوع نہیں سجدہ رہو گے. میٹھا میٹھا ہاتھ، کوڑا کوڑا تو. معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت کو معمولی نہ سمجھی. وہ اپنے وقت کا دانا ترین انسان تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے فیض یاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی نسبت رکھنے والا، نسبی نسبت رکھنے والا. ایسے شخص کے بارے میں اگر کسی حضرت اقدس کی نیچے سرین میں خارش ہے تو وہ کوئی دوائی شوائی کا بندوبست کرے، ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے، معذرت.
ہم سیدھے کہیں گے آپ اپنی خارش کا علاج کروائیں. ہم صحابی کی جوتی کو بھی اپنے سر کا تاج نہیں، اس سے بھی کوئی اونچی چیز ہے وہ سمجھتے ہیں. امیر معاویہ تو بہت اونچا ہے، وحشی بن حرب بھی ہمارے سر کا تاج ہے. وقت بہت ہو گیا، میں بہت بک بک کر لی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سے پہلی ملاقات ہے، پتہ نہیں ہضم ہونا ہے کہ نہیں ہونا. راتوں کے تو کٹے ڈگار ہی نہ ہوتے رہے تو یار پتہ نہیں کی کہانی سنا گیا. ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، میرے والد ہمیں سکھایا، ان کو بھی پتہ ہے. میرے والد ایک بات بے باؤں کے دخل فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو آسان سی بات تمہیں سمجھاتا ہوں، ادھر ادھر مت جھانکو. دین اللہ کا ہے، دین عطا کرنے والا اللہ، دین وصول کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر امت میں پھیلانے والے صحابہ. دین جب بھی ملے گا ان 3 ذریعوں سے ملے گا، چوتھا کوئی ذریعہ نہیں. جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ کے آپ کو ہمارے حضرت اقدس کے ہاتھ پر بیعت کرے، پھر وہ اس سلسلے سے پھر وہ ساگو کیا وہ ملتان دی وہ جڑا ہے ادھر وہ سارے روکے پھر آج اتنا دن انو دا چل جا ان گلی جواڑ کے سب بات نہیں ابھی ادھر کو مڑ جا، اب تے اوپر کو چڑھ جا، اب بھائی کو ہو جا، اوپر نیچے کو چل جا اوپر. اور بھائی ہم نے نہیں جانا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ پڑا ہوا ہے. یہاں اللہ کے رسول کھڑے ہیں، ان کے پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، اور ان سب سے اوپر اللہ دیکھ رہا ہے. ہم تو بھائی ادھر کو جانے کو ترجیح دیں گے. اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس راستے پر چلنے کے قابل ہوں. ہاں اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر لے جا، اس راستے پر لے جا جہاں تیرے یہ محبوب بندے زندگی کی دشواریاں قبول کر کے، دقتیں تہمتیں برداشت کر کے کھڑے رہے. اللہ ہمیں بھی وہاں کھڑا کرے اور ہمیں گالیاں سننے، تہمتیں سہنے کی توفیق عطا ہو. ڈرا نہ کریں. آپ کے کوئی حضرت اقدس کو گالی دے، ادھر سن کے ادھر نکال دیا کریں، کوئی پرواہ نہیں. صحابی کو گالی دے تو ادھر پکے پیر میں تیری جرت کیسے ہوئی تو نے صحابی کو گالی؟ مت چھوڑے اس کو. جتنی ہمت ہے اپنی غیرت، جو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کریں، جو کہہ سکتے ہیں کہیں. یہی ایمان اور یہی غیرت کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ قرآنی شخصیات ہے، تاریخی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کی توقیر کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.